جی السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں جے فار جنید۔ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ جو ہماری گزشتہ پروگرام ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی ہائی لائٹس، تھوڑا سا کہہ لو کہ ریکیپ، تاکہ آپ کی میموری بھی ایک دم سے وہ ہو جائے، فریش ہو جائے۔ تو ہم نے دوستوں لاسٹ پروگرام کیا تھا، وہی ایک سلسلہ، ایک سیریز چل رہی تھی انصاف کے حوالے سے، کہ کیسے ایک خاتون نے کیس کر کے فرینکفرٹ ایئرپورٹ پر جہازوں کی آمد و رفت کو رکوا دیا، اور آج بھی سلسلہ ویسے ہی ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد سے لے کر صبح 5 بجے تک ایک بزیسٹ ایئرپورٹ پر کوئی آمد و رفت نہیں ہوتی۔ ایک ایسا ایئرپورٹ جس میں سالانہ 7 لاکھ فلائٹس جاتی ہیں، اس کا آنا جانا رہتا ہے، اور تقریباً کوئی 9 کروڑ پیسنجرس اس میں جناب وہ سفر کرتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، واٹ ایور جو بھی ہے۔ یعنی دیکھیں، بتانے کا مقصد یہی تھا کہ کیسے وہاں پہ قوانین ہیں، اور ہر بندے کی رسائی بھی ہے کوڈ آف لاء پہ، اور ہر بندے کو انصاف ملتا ہے، یعنی یکساں معیار ہے۔ اور ایک ہمارے ہاں تو خیر وہ ساری کہہ دینا کائی پلٹی ہوئی ہے۔ یہاں پہ تو بالکل مطلب حالات ایسے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا، بلکہ ایک دوست نے کمنٹ بھی کیا تھا کہ یہاں پر تو آپ لاؤڈ اسپیکروں کو نہیں آج تک بند کروا سکے، کہ وہ کتنا ایک شور برپا ہوتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ اذان ہے، اذان کے علاوہ وہ جو ماننے والے شروع ہو جاتے ہیں، اور جناب انڈین پاکستانی جو گیت ہیں ان کے ترنم میں، وہ گانوں کے ترنم میں جناب وہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے اشعار اور وہ سارا، اور وہ باقاعدہ ایک میں سمجھتا ہوں ساؤنڈ پولیوشن ہوتی ہے۔ اور لوگوں نے اس کا اظہار کیا، تھوڑا سا کسی حد تک اس کا وبیلا بھی مچایا، لیکن کچھ بھی ایز سچ اس پہ نہیں ہو سکا ہے۔ ہم بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج ہے جناب ہمارا ایک چیز چل رہی ہے پوری دنیا میں، حیران بھی ہو رہی ہے دنیا، اور تھوڑی سی پریشان اس لیے ہے کہ بظاہر ایک ترقی پذیر ملک، مطلب اب یہ اس ملک کا ایک کہہ لو کہ اس کا امیج جو کہ آہستہ آہستہ بہت بہتر ہو رہا ہے، وہ یہی تھا کہ بھی یہ ملک کیسے خلا میں اپنی چیزیں بھیج سکتا ہے، تو وہ اور کوئی کنٹری نہیں، وہ ہے انڈیا۔ انڈیا نے اپنا چندرائن مشن جاری رکھا ہوا ہے، پہلا پھر دوسرا مشن اسپیس میں بھیجنے، اور الٹیمیٹلی چاند کی سرفیس پر اپنے جو ہے اسپیس کرافٹ کو اتارنے کے مشن کو جاری رکھا ہوا ہے۔ 2020 میں دوستو ان کا بالکل چاند کی سرفیس سے کچھ فاصلے پہ رہ کے وہ ناکام ہو گیا تھا، اور لیکن بہت بڑی ایک کوشش تھی، اور لیکن اس کو سراہا جانا چاہیے تھا۔ کچھ اقوام عالم نے سراہا بھی، لیکن ہمارے ہاں کا ذرا تھوڑا سا آپ طریقہ دیکھ لیں کہ لوگوں نے، عوام نے بھی مذاق اڑایا، اور عوام تو عوام، ہمارے جو اقتدار پہ بیٹھے ہوئے، جو مسند پہ بیٹھے ہوئے، جو بڑے امپورٹنٹ سیٹس پہ بیٹھے، یعنی کہ ہمارے پولیٹیشنس، انہوں نے بھی صرف اپنی شرمندگی ٹالنے کے لیے میمز اور مذاق اور ٹھٹھے جناب شروع کر دیے۔ اور اس وقت کے ہمارے منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب چودھری فواد صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ خلا میں جا رہا ہے، جبکہ ان کو، انڈیا کو تو بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت ہے۔ اندازہ کریں اتنی بڑی کوشش۔ اور ایک انگریزی کی ایک سینگ ہے کہ کہتے ہیں کہ in a great attempt it is glorious even if you are failed, so no doubt it was a very very big and great attempt what they like did۔ لیکن اس کا دیکھ لیں ہمارے ہاں کیا ایک نیریٹو ڈیولپ ہو جاتا ہے which is very wrong۔ پتہ نہیں ہم نے سدھرنا ہے، اور کب ہمیں عقل آنی ہے، اور وہ ایک گروئنگ اکانومی ہے۔ اب کیا کیا باتیں ان کی ہم آپ کو بتائیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ 1.5 بلین کا جناب انہوں نے کانٹریکٹ کیا ہے آئی فون 15۔ جی ہاں، آئی فون 15 جناب اب انڈیا میں بنے گا، جو کہ ہم لوگ ایسے ایسے کر کے یوز کریں گے، اور اپنا پیج تھوڑا کے جو کچھ بھی ہے آئی فون لے لیں جناب، لیٹسٹ آئی فون لے لیں، اور وہ بیچے گا زیادہ تر ہم ہی لوگ۔ بہرحال اب آتے ہیں جناب ہم تھوڑا سا چندرائن مشن 3 کی طرف۔ یہ ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جناب کہہ لیں کہ بنیادی طور پر 3 کمپوننٹس ہیں اس اسپیس کرافٹ کے، یعنی 3 حصے کہہ لیں، جس میں سب سے پہلے تو ہے پروپلشن ماڈیول ہے، جس کے تھرو پروپیل ہوتا ہے، آگے کو بڑھتی ہے چیز، پش ہوتی ہے، اور اس کے بعد جناب آ جاتا ہے اس کا لینڈر، اور لینڈر یعنی کہ جس نے لینڈ کرنا ہے چاند کی سرفیس پر، اور اس کے بعد تیسرا بڑا اہم ہے جس کو بولتے ہیں روور۔ یہ تیسرا دوستو اس کا کمپوننٹ ہے، یعنی کہ جب اترے گی تو پھر روونگ کرے گی
بہت زیادہ ادھر زیادہ سے زیادہ روونگ ہوگی تاکہ وہاں پہ اب مقصد کیا ہے، جب پہنچ جاتی ہے اسپیس کرافٹ وہاں پہ، جو کہ امید ہے کہ اس دفعہ وہ بہت زیادہ تیاریوں میں ہیں کہ پہنچ جائے گی، تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ چاند پر اس کی ساخت کے حوالے سے ایکسپیریمنٹ ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، کنڈکٹ کرنا ہے، تاکہ وہ جان سکیں مزید چاند کے بارے میں اور دنیا کو بتا سکیں۔ تو جناب یہ سلسلہ انہوں نے شروع کر دی ہے 14 جولائی کو، 14 جولائی صبح دوپہر تو 2:35 پہ جناب یہ مشن کو لانچ کیا گیا۔ ایک راکٹ، انتہائی پاورفل راکٹ جس کا نام انہوں نے رکھا ہے فیٹ بوائے، اور فیٹ بوائے نے جناب اس کو پروپیل کیا ہے، اور ایسی شان و شوکت کے ساتھ پروپلشن ہوئی ہے کہ انہوں نے ود ان کہہ لیں کہ ونک آف این آئی بہت جلدی ہی خلا میں 100 کلومیٹر کا جو راؤنڈ دا آربٹ انہوں نے وہ سفر کہنے کہ سکسیسفلی طے کیا، اور بتایا یہی جاتا ہے کہ اگست 23 یا 24 کو ان کا جو لینڈر ہے، یعنی یہ لینڈ کریں گے، اور پھر وہاں پہ یعنی 23 اور 24 کی درمیانی شب کو، یا وہ 23 کو ہوگا یا 24 کو ہوگا، اور وہاں پہ یہ لینڈ کریں گے، اور اس کے بعد پھر پراپر روونگ شروع ہوگی، یعنی ان کا روور پھر آگے بڑھے گا، اور وہ تاکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ انہوں نے ڈیٹا اکٹھے کرنا ہے، سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کو کنڈکٹ کرتے ہوئے۔ یہ بہت بڑی کوشش ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ انڈیا جناب بھارت ان 4 ملکوں میں اس کا نام آ جائے گا جنہوں نے اسپیس مشنز میں حصہ لیا، اور جس میں امریکہ ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، اور اب انڈیا بھی اس میں شامل ہونے کو جا رہا ہے۔ اور ہم وہیں پہ بیٹھے ہیں جناب۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ وہ جناب 14 اگست کو ہم ایک جھنڈا جناب تیار کر رہے ہیں، جس کی لاگت جو مجھے پتہ چلا ہے، ادھر ادھر ریسرچ کی ہے، کہ جناب 40 کروڑ روپیہ یعنی 400 ملین کی لاگت سے ایک جھنڈا تیار کیا جا رہا ہے جناب۔ وہ ہم نے جھنڈا پتہ نہیں بہت اونچا اس لیے کہ شاید پوری قوم دیکھے، کون کیا پوری دنیا دیکھے، ان کا تو اسپیس میں جناب جائے گا تو دنیا نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ ہم نے کہا چلو اور کچھ ہی تو ہم جھنڈا کھڑا کر دیتے ہیں، اور دوستوں اس پہ 40 کروڑ روپیہ لاگت آنی، جو میرا خیال ہے اس کی اپروول بھی آ گئی ہے۔ اور یہ بھی ایک ریٹ ریس ہے، یہ 370 میٹر کا جناب بنایا تھا واگا بارڈر پہ سب سے پہلے انڈیا نے، تو ہم نے کہا ہاں انڈیا نے 370 میٹر کا کیوں بنا دیا، ہم 400 پہ چلے گئے۔ انڈیا بھی خیر ساڑھے ارن گئی ہے، وہ کیڑا کوئی میرا مطلب مخلوق مریخ کی نہیں ہے، انہوں نے 418 پہ پہنچ گئے اگلے سال۔ اب انہوں نے کہا یار 418 نہیں، مزہ نہیں آ رہا، اب انہوں نے سوچا ہے کہ 500 میٹر اونچا جناب یہ جھنڈا تیار کیا جائے، اور اس میں مختلف کمپنیز کو انوالو کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جھنڈا جناب لبرٹی چوک لاہور میں اس کو جناب اس کی ہوسٹنگ ہوئے گی فلیگ کی۔ لیکن واٹ میسج آر وی گوئنگ ٹو گیو آفٹر اسپینڈنگ پریٹی لیٹس سے کہ 40 کروڑ 400 ملینس، ڈو وی ڈیزرو دس کائنڈ آف لگژری؟ سوال تو یہ ہے کہ مطلب وہ تو چلو بھائی اس کو تو سوٹ کرتا ہے، اس کے پاس پیسے پوسے ہیں کافی، ان کا زر مبادلہ، ان کا دیگر دیکھ لیں نا، وہاں پہ جو ان کی بیلنس آف پیمنٹ کا جو معاملہ ہے، ان کے جو ریزروس ہیں آپ سے کئی 100 گنا زیادہ ہیں ان کے ریزروس، اور آپ مطلب بالکل باٹم لائن پہ آئے ہوئے ہیں، اور آپ اس طرح کی عیاشیاں، ایک نان ڈیولپمنٹ، میں سمجھتا ہوں اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ایک ششکا ہے۔ اور ہم چونکہ میں نیسل قوم ششکوں کی طرف زیادہ چلتے ہیں، وہ کوئی رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے، یعنی اس سے کوئی کچھ حاصل ہونے کو نہیں جا رہا۔ تو بہرحال یہ آج کا ایک مختصر سا ویلاگ تھا، میں نے سوچا کہ چلیں چندرائن مشن 3 کے بارے میں کچھ گفتگو کر لی جائے، دوستوں کو بتا دیا جائے اس کی چیدہ خواص یہ ہیں کیا، میں نے کمپوننٹس کے بارے میں بتایا ہے، اور بتایا ہے کہ جناب ان کی پروپلشن ہوئی ہے، یعنی کہ لانچ کیا ہے اس کو 14 جولائی کو 2:35 کو دوپہر میں، اور وہی جو اس نے جب پروپیل کیا ہے تو آپ نیوٹن کا جو قانون ہے اس کا ایکشن اینڈ ری ایکشن، غالباً نیوٹن لا 3 ہے، تو وہ ایکشن ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ری ایکشن ہوتا ہے کہ آپ آگے تھرسٹ کریں گے تو پیچھے کو جناب زور جائے گا، لیکن چیز آگے کو، آبجیکٹ آگے کو بڑھے گا، سمپل سا ہے یہ۔ اور اتنی ہائی پاور وہ ہوتی ہے کہ وہ پھر جو ساؤنڈ بیریئر ہے جس کو کراس کرنا انتہائی مشکل ہے، جو عام جہاز کر ہی نہیں سکتا، اس کے لیے خاص طور پر اس مقاصد کے لیے راکٹس بنائے جاتے ہیں۔ راکٹ بہت پاورفل ہوتا ہے، اس کی تھرسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، کہیں زیادہ،
تو وہ بہرحال اس ساؤنڈ بیریئر کو بریک کر دیتا ہے، اور جب جو ہی بریک کرتا ہے آگے پھر جناب مون کی اپنی کشش ہوتی ہے، وہ اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، زمین کی کشش ختم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ بتدریج، اور پھر یہ سفر جاری و ساری رہتا ہے، اور غالباً 1 ماہ اور کچھ دنوں کے بعد یہ مشن ان کا پہنچ جائے گا لونر سرفیس پر۔ تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کسی حد تک چلیں، اس کی ایکسیپٹیبلٹی اس لیے آ جائے گی کہ یہ سیدھی سی باتیں ہیں، لیکن ہم دوستوں کو چند ایک دوستوں کو چونکہ نہیں پتہ ہوگا تو میں نے کہا چلیں اب سر رائے بتاتے چلیں، دوستوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ ہے کیا، اور اچھی چیزوں کو، اچھی کاوشوں کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی کریں، ہم بھی کوئی چیز کوئی ایسی کریں جس سے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو۔ جھنڈوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونا بائی دا وے آنے والے نسلوں کو، انہوں نے کیا جھنڈے دیکھنے ہیں جناب دوست۔ اب یہاں پر بھی ہم لوگ وہ پھر وہی آ جاتے ہیں نا، سیلف موکری پہ بھی بڑا پڑتے ہیں کہ جی انڈیا نے چاند پہ جھنڈا لگا دیا اور چاند پہ چاند تارا ہے، ہمارے جناب جھنڈے پہ چاند تارا، تو فرق تو کوئی نہیں پڑتا۔ وہ اس طرح کی باتیں ہیں، بیس لیس، بالکل ان کا قطن کسی مطلب اس میں نہیں، وہ جواز ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ صرف وہی ہے کہ کسیانی بلی کھمبا نوچے، کہ ہمیں اور کچھ ہوتا نہیں تو ہم ٹھٹوں پہ مذاق پہ اتر آتے ہیں۔ تو نیکسٹ پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ ہم اسی طرح کا ایک اور سلسلہ لے کر آپ کے لیے آئیں گے جو ٹرینڈنگ میں ہوگا، جس کے بارے میں کوئی جانکاری دوست چاہ رہے ہوں گے، تو ہم کوشش کریں گے آسان پیرائے میں آپ کو اس طرح کی معلومات دیتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔